اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ، اسی کی تعریف ہے، پاک ہے اللہ عظمت والا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مختصر سے کلمے بیان فرمائے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات اگرچہ کہ زبان کے اوپر تو بہت ہلکے ہیں، لیکن جس دن ترازو لگے گا، جس دن انسان کی نیکیاں اور بدیاں جو ہیں ان کو میزان میں رکھ کے تولا جائے گا، تو اس دن کیا ہوگا؟ ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے یہ آپ کی نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا اور آپ کی برائیاں جو ہیں وہ کم رہ جائیں گی، کیونکہ جس پلڑے کے بیچ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والا کلمہ رکھا جائے گا تو ترازو جو ہے وہ جھک جائے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کلمے کو پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ شاید 2 یا 3 سیکنڈ بھی لگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روٹین کے بیچ میں جو ہے صبح اور شام کے اذکار کے بیچ میں اس کلمے کو شامل کریں اور مسلسل جو ہے وہ اس کو پڑھیں اور کیا سوچ کے پڑھیں؟ تو روٹین وائز جو ہے ان کلمات کو پڑھیں اور یہ سوچ کے پڑھیں کہ اس سے ہمارے جو ہے نامہ اعمال جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور ہمارا جو ہے آخرت کا سٹیٹس جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے نامہ اعمال کو بننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس کا نامہ اعمال زیادہ بھاری ہوگا اسی حساب سے وہ سب سے اعلیٰ درجے والی جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے حاضرین میں سے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور کثرت سے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور صبح و شام اللہ کی پاکی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے یہ کلمے کہے؟ تو قوم میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے کہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہوا جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تو کبھی ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کلمات کے بیچ میں کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف اور اس کی کبریائی اور بڑائی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ یہ اتنے اعلیٰ اور عرفہ قسم کے کلمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اس شخص نے یہ کلمات کہے، اس کو لے کر جو فرشتے لے کے گئے تو ان کے اعزاز کے لیے بھی، ان کلمات کے اعزاز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے۔ تو ان احادیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہو پھر ہم جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے جو خاص ہے وہ ہم انسانوں کے اوپر کرتے ہیں۔ تو ایز اے مسلمان ہمیں اپنی جو ہے عام روٹین کے بیچ میں ان سب کلمات کو جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے۔ جب ہم سارا دن جو ہے باقی مصروفیات میں گزارتے ہیں تو ہمیں کچھ ٹائم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی کے بیچ میں صرف کرنا چاہیے، تاکہ ہم یہ کلمات ادا کریں اور ہمارا خدا جو ہے وہ ہم سے خوش ہو اور ہمارے اوپر جو ہے مہربان ہو اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے فگن کے بیچ میں لے لے۔ تو یہ کلمات جو ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں، بڑے ہی آسان ہیں، بڑی آرام کے ساتھ جو ہے بندہ اس کی مطلب بہت زیادہ تعداد کے بیچ میں پڑھ سکتا ہے۔
تو جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم جو ہے، اسے صبح و شام کے اذکار کے بیچ میں مسلسل پڑھنا چاہیے۔ اور صرف صبح و شام ہی نہیں، آپ دن کے اوقات میں جب مطلب زندگی کی مصروفیات کے بیچ میں ہوں تو آپ کی زبان تو جو ہے وہ کوئی مصروف نہیں ہوتی، تو کیا ہے کہ اس وقت جو ہے آپ ان کلمات کو مسلسل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ کثیراً و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ بھی مختصر سے کلمات ہیں، یہ بھی مسلسل جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو اپنی حمد، اپنی کبریائی اور اپنی عظمت کے لیے جو ہے روا کر دے۔ ہم زیادہ ٹائم جو ہیں اللہ رب العزت کی تعریفات جو ہے وہ بیان کرتے رہیں۔ آمین۔